بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، سلسلہ جادو کی اقسام کا چل رہا ہے اور آج سحر کی 7ویں قسم سحر المرض کو بتایا جائے گا۔ مرض کہتے ہیں بیماری کو اور سحر کہتے ہیں جادو کو۔ مطلب یہ ہوا کہ ایسی بیماری جو جادو کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو، یا ایسا جادو جو اگر کسی پر کر دیا جائے تو وہ شخص بیمار ہو جائے۔ اور اکثر ایسے مریض عاملین کے پاس آتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں دواخانے چھان مارے، ہم ہزاروں دواخانے پھر چکے ہیں، بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے، بہت سارے طبیبوں سے علاج کروایا ہے، سینکڑوں دواؤں کا استعمال ہو چکا ہے۔ یا پھر مریض ایک بیماری کو لے کر یا ایک تکلیف کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر انہیں کوئی اور ہی نئی بیماری بتا دیتا ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مسئلے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ایسے اسکین کرواتے ہیں، ایسے ایکس رے کرواتے ہیں، MRI کرواتے ہیں، انڈوسکوپی کرواتے ہیں، حالانکہ اس سے مرض کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اس طریقے کے ہزاروں ٹیسٹ ہیں جن کا تعلق بیماری سے ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود ڈاکٹرز اس مریض سے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ پھر جب ان کی ساری رپورٹس نارمل نکلتی ہیں، ساری رپورٹوں میں نارمل بتلایا جاتا ہے، پھر بھی ڈاکٹر ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ مہینوں انہیں دوائیں دیتے رہتے ہیں اور لاکھوں روپیہ ڈالنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اتنا ہی نہیں، سالوں دوا کھانے کے بعد جب کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا بعض صورتوں میں ڈاکٹر کو بدلنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایک ڈاکٹرز کے پاس جو رپورٹس نکلوائی گئی ہیں، جو ٹیسٹ کروائے گئے تھے پہلے ڈاکٹر کے پاس، اس کو دوسرا ڈاکٹر بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کسی رپورٹ کو نہیں مانتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کچھ دنوں کے ہی کیوں نہ ہوں اور پہلے کچھ ہفتے کے ہی کیوں نہ ہوں۔ کسی ٹیسٹ کو نہیں مانتا، کسی اسکین کو نہیں مانتا، بلکہ نئے سرے سے سارے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آخر ایسا کیوں؟ کیا یہ مشینوں کی غلطی ہے یا پھر انسانوں کی غلطی ہے؟ اگر مشینوں کی غلطی ہے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل کہنے والے ایسی خراب مشینوں سے ٹیسٹ کرواتے ہی کیوں ہیں؟ اور اگر ٹیسٹ کروانے والوں کی غلطی ہے تو پھر یاد رہے کہ آپ جو بو رہے ہیں وہی کاٹیں گے۔ ایسا پیسہ، ایسا روپیہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں اللہ کے یہاں بھی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اعمال پر اللہ پاک دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسوں کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ رب العزت نے کہ دونوں جہانوں میں ایسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس طریقے کے ہزاروں کیسز ہمارے پاس بھی آتے ہیں۔ ہمارے پاس آنے والی ایک مریضہ کا بیان ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ہاسپٹل کو گئیں، ان سے کہا گیا کہ ان کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، دونوں کڈنیز فیل ہو چکے ہیں، ساری رپورٹس ان کی یہی بتلا رہی ہیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئیں کیونکہ وہ اچھی حالت میں صرف کچھ تکلیف کی دوائی لینے کے لیے کسی اچھے دواخانے کو گئی تھیں تاکہ اچھی جگہ علاج ہو سکے۔ جب انہوں نے رپورٹس دیکھیں اور ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ بھائی دیکھو آپ کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، اس کا بس ایک ہی علاج ہے کہ گردے بدلنے پڑیں گے، کڈنیز بدلنے پڑیں گے۔ اب وہ روتے ہوئے پریشانی کی حالت میں میرے پاس آئیں، میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ دیکھو بہن، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا ہی نہیں کی جس کا کوئی علاج دنیا میں نہ اتارا ہو۔ جب میں نے انہیں یہ حدیث سنائی، پھر کہا کہ پریشان نہ ہو اور ایسا کریں کہ یہ دوائی کھا لیں۔ اس تکلیف کی جو دوا بنتی تھی میں نے انہیں وہ دوائی بتلائی۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو
ایک بڑے ڈاکٹر کا یہ مشورہ ہے، بڑے ڈاکٹر کی یہ رائے ہے اور ہاسپٹل بھی بڑا ہے، تو ضرور کوئی مسئلہ ہوگا، آپ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں۔ لیکن وہ صاحبہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہی نہیں۔ وہ چند دنوں تک صرف میرے بتائے ہوئے وظائف پڑھتی رہیں اور بتائی ہوئی دوا کھاتی رہیں۔ پھر 15 دن کے بعد میں جب انہیں بالکل تکلیف نہ رہی، وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ مولانا اب تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اب آپ ہی بتائیں میں کروں کیا۔ تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک مرتبہ پھر سے ٹیسٹ کروا لیں۔ وہ نئے سرے سے اسی ہاسپٹل کو گئیں۔ ڈاکٹر بھی وہی تھا جس نے انہیں گردوں کے بدلنے کا مشورہ دیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ اگر گردے نہ بدلے گئے تو پھر آپ چند دن کی مہمان ہیں۔ پھر سے رپورٹس کروائی گئیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گردوں میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ آپ کے گردے خراب ہیں؟ یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر انہوں نے یوں کیا کہ جو پہلے اسکین کروائی تھی، جو ٹیسٹ پہلے کروائے گئے تھے، وہ فائل اپنے بیگ سے نکالی اور ڈاکٹر کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ کہنے والے بھی آپ ہیں اور اسکین کروانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا میں نے آپ کو کوئی دوا دی تھی؟ مریضہ نے کہا کہ آپ نے دوا کہاں دی؟ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ گردے اگر نہ بدلے گئے تو پھر آپ چند دن کی مہمان ہیں۔ پھر وہ ڈاکٹر سے لکھوا کر لے آئیں کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، ان سے غلط رپورٹنگ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں رپورٹیں آج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ 3 ہارٹ اٹیک کے کیس، اوپن ہارٹ سرجری جسے کہا جاتا ہے، مشینوں نے بتلا دیا کہ ان کو اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹروں کا فرمان آ گیا کہ اب آپریشن کرنا ضروری ہے۔ دعا کی درخواست لے کر ان کے گھر والے میرے پاس آئے۔ جب آپریشن تھیٹر کے قریب انہیں لے جایا گیا اور گھر والوں نے ایک مرتبہ مریض کی رپورٹ دیکھی تو اس میں مریض کا نام ہی نہیں تھا، پیشنٹ کا نام ہی نہیں تھا۔ جب ڈاکٹروں کو وہ رپورٹ دکھلائی گئی کہ اس میں تو پیشنٹ کا نام ہی نہیں ہے، یہ کس کی رپورٹ آپ نے ہم لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور یہ آپریشن جو کیا جا رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، تو انہوں نے مریض کے گھر والوں سے معافی مانگی اور کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ اسی گھر کے 3 افراد ہیں، اسی گھر کے 3 افراد ہیں، اور ڈاکٹرز بھی الگ الگ ہیں، ہاسپٹلز بھی الگ الگ ہیں، لیکن الحمدللہ کسی کا آپریشن نہیں ہوا۔ صحیح وقت پر مرض کی پہچان کی وجہ سے آج بھی الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور صحت مند ہیں، اور ان کی رپورٹس بھی آج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن ایسے ڈاکٹروں کی وجہ سے اور ایسے ہاسپٹلوں کی وجہ سے جو بربادی ہو رہی ہے اس سے دل بہت زیادہ دکھتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض ہاسپٹلوں کا یہ رواج بن گیا ہے، بعض ڈاکٹروں کا یہ رواج بن گیا ہے، بلکہ ہزاروں ڈاکٹرز ایسے ہیں جو مجھے جانتے ہیں اور بے تکلف بھی ہیں، اور انہیں یہ خرابیاں میں حتی المقدور سمجھاتا بھی رہتا ہوں، بتاتا بھی رہتا ہوں، وہ اس کو مانتے بھی ہیں، اور بعض تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے، اور جب بعض جواب دیتے ہیں تو اس کو دواخانے اور رولز کے یا سسٹم کی خرابی مانتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوا چاہے کتنی ہی کیوں نہ کھا لی جائے، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ یا پھر گئے تھے ایک بیماری کے لیے، ایک مرض کو لے کر، وہ تو کم نہ ہوا، الٹا دوسری بیماریاں پیدا ہو گئیں، دوسری بیماریاں نکل آئیں۔ اسے ہی سحر المرض کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ جادو کسی غلط عمل کے کر لینے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا غیر ضروری غلط دوائیں کھا لینے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ذہن بھٹکنے لگتا ہے، یا پھر دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا پھر من مرضی وظائف بہت زیادہ مقدار میں یا جوش میں کر لینے کی وجہ سے یا جوش میں پڑھ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ جادوگر کسی شخص کو حسد کی بنیاد پر یا دشمنی نکالنے کے لیے یا پیسہ کمانے کی خاطر جادو کر کے بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ جادوگر اس جادو کو کرنے کے لیے آٹے کا ایک پتلا بناتا ہے، اس کے اوپر مختلف قسم کے منتر اور وظائف پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کو باریک پیس دیا جاتا ہے، پھر جس پر جادو کرنا مقصود ہو اس کو کسی طریقے سے اس کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے منتر بہت ساری کھانے پینے کی چیزوں میں پڑھ کر ملا دی جاتی ہیں، اور جب مسحور اس کو استعمال کرتا ہے، جس نے اس کو استعمال کر لیا، تو بس پھر چھوٹی چھوٹی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ہر رپورٹ نارمل ہوتی ہے
اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ دوا بھی کھائی جاتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور ڈاکٹرز اور مریض دونوں ہی تھک جاتے ہیں، اور مریض مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی اگر اس کا علاج سحر نہ ہو تو پھر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ڈاکٹر بھی اچھا تلاش کریں جو صحیح مشورہ دے، صحیح رائے دے، اور جب رپورٹس نارمل ہوں تو غیر ضروری دواؤں کے استعمال نہ کریں، اور اگر پہلے ہی سے دوائیں چل رہی ہیں اور کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو صحیح راقی کی طرف متوجہ ہوں یا مستند دعاؤں کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مقدار وظائف کی راقی کے مشورے کے مطابق ہونی چاہیے جو اس فن میں مہارت رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے مرضی سے وظائف کبھی استعمال نہ کریں یا بہت زیادہ وظائف کبھی نہ پڑھیں۔ مطلب یہ بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کہیں یوٹیوب پر دیکھ لیا وہ وظیفہ پڑھنے لگے، کسی رشتہ دار نے بتا دیا وہ وظیفہ پڑھنے لگے، کوئی صاحب روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی وظیفہ بتا دیا بس وہ پڑھنے لگے، یہ بھی وظیفہ چل رہا ہے، وہ بھی وظیفہ چل رہا ہے، کسی کتاب میں دیکھ کر وظائف پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک وظیفہ چل رہا ہے اس پر پھر دوسرا وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، کئی ساری وظائف ایک ساتھ پڑھے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ کھانا ایک وقت کا کھانا تھا، 2 دن کا ایک ساتھ کھا لیا جائے تو کیا ایسے آدمی طاقتور ہو جائے گا؟ یا کوئی دوائی طاقت کی ہو یا بیماری کے ہو، کئی دنوں کی ایک ساتھ اگر دوائی کھا لی جائے اور کہا جائے کہ بھائی یہ دوائی تو اسی مرض کے متعلق ہے نا، میں جلدی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں اس لیے زیادہ دوائی استعمال کر رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے کہ بھائی بیماری کی جو دوا ہے وہی تو میں کھا رہا ہوں؟ تو کیا ایسے شخص کو آپ عقل مند کہیں گے؟ بلکہ آپ کہیں گے اس طرح تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے گا، وہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ تو بس روحانی مسائل میں بھی ضرورت سے زیادہ وظائف سے اسی طریقے سے نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح وظائف سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پھر یہ مرض بجائے سحر المرض کے رجعت السحر کہلاتا ہے، مطلب عمل کا الٹا اثر ہونا، الٹا اثر کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریئیکشن ہو گیا کہ دوا تو بالکل ٹھیک تھی مگر کسی غلطی کی وجہ سے اس پر وہ دعا یا دوا الٹا کام کر گئی۔ ایک ہوتا ہے صرف رجعت جو غیر ضروری عموماً نااہل حضرات کسی کے بتا دینے کی وجہ سے وظائف کرنے لگتے ہیں، جنات کے شوق میں بغیر کسی اصول و ضابطے کے یا اصول اور طریقے کے خلاف جنات کو اور موکلین کے حصول کے لیے چلہ کشیاں کرنے لگتے ہیں، جیسے آج کل کتابوں کے اندر یا یوٹیوب پر بعض بیوقوفوں کی جہالت کی وجہ سے نوجوان حضرات یا پریشانی میں پھنسے ہوئے حضرات یہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جس کی بنیاد پر یا تو ان جنات اور شیاطین کو اس عمل کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، یا قوانین کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ راقی حضرات سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح آپ کسی کے نوکر یا غلام بننا پسند نہیں کرتے، اسی طریقے سے جنات اور موکلین بھی آپ کے غلام بننا پسند نہیں کرتے۔ ہاں اگر وہ خود مسخر ہو کر آ جائے یا اللہ کے حکم سے مسخر ہو کر آ جائیں تو بات الگ ہے، ورنہ عموماً وہ جنات اچانک دوران عمل یا عمل کے بعد جو چلہ کشی کرنے والے حضرات ہیں ان کے دماغ کی نسوں پر حملہ ور ہوتے ہیں، جس سے وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے، مشکل سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ علاج بھی اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کو صحیح عامل ملے، صحیح اس کا جانکار ملے، صحیح اہل فن ملے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، وظائف کے پڑھنے میں وظائف کی صحت کا خیال رکھیں اور اس کی مقدار کا تعین صحیح بندے سے کروا کر ہی اسے اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ جی تو سحر المرض کی یہ کچھ تفصیلات ہیں۔ اب آ جائیے علامات کی طرف۔ پہلی علامت، مریض کو کوئی تکلیف ہوتی ہے لیکن ڈاکٹرز کے پاس رپورٹ ساری اس کی نارمل ہوتی ہیں، یہ اس کی سب سے پہلی علامت ہے، اور گھر کے دوسرے لوگ مریض سے بدظن ہو جاتے ہیں، برا ماننے لگتے ہیں کہ بھائی رپورٹ ساری نارمل ہیں، خامخواہ ڈھونگ بازی کر رہا ہے اور مریض جھوٹ بول رہا ہے، اس طریقے سے سمجھنے لگتے ہیں۔ دوسری علامت ہے کہ چاہے دوا کتنی ہی استعمال کر لی جائے، دوا استعمال کر کر کے تھک جائیں
لیکن صحت نہیں ہوتی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ مرض کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر بیماری کیا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ بندہ مستقل جسم میں جلن کی شکایت کرتا ہے، یا پھر روزانہ بخار کی کیفیت رات میں محسوس ہوتی ہے اور صبح وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بھی بغیر کسی دوا کے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ عصر کے بعد سے لے کے رات میں 12-1 بجنے تک پیٹھ میں شدید قسم کا درد محسوس ہوتا ہے، پنڈیوں میں شدید قسم کا درد محسوس ہوتا ہے، اسی طرح گردن میں شدید قسم کا سخت درد محسوس ہوتا ہے اور بہت زیادہ غصے کی کیفیت ہوتی ہے، پھر صبح سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی علامت یہ ہے کہ رپورٹس میں بیماری نکل آئی اور دوا بھی اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہونا، یہ بھی سحر المرض کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ایک جگہ پر ایک رپورٹ نکل رہی ہے، دوسری جگہ پر دوسری رپورٹ نکل رہی ہے، یا بعض مرتبہ بیماری نکل آئے پھر کچھ دنوں میں اچانک بالکل رپورٹس نارمل ہو جائیں، حالانکہ اس نے کوئی دوائی نہیں کھائی، وہ بھی بغیر کسی دوا کے۔ یہ تمام سحر المرض کی علامات ہیں۔ یہ جادو کیونکہ کرنا بہت زیادہ آسان ہے، اس کی وجہ سے اس کا چلن ہندوستان میں خاص طور سے بہت زیادہ عام ہے اور خطرناک بھی، کیونکہ اس میں جان اور مال، صحت، وقت، گھر کا سکون سب غارت ہو جاتا ہے، لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، جس کے باعث بہت ساری مرتبہ ذلت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہر کسی کو اس جان لیوا جادو سے بچائے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو علم صحیح عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، علم زار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد